السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، شاکر شجاع آبادی سرائکی وسیب کے مشہور شاعر ہیں۔ 2 بار پرائڈ آف پرفارمنس لے چکے ہیں، 400 گانے لکھے اور یہ گانے گا کر عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی اور حمیرہ چنہ جیسے گلوکار کروڑوں پتی ہو گئے، اور شاعری کی 13 کتابیں، 4 مجموعے اور کلیات شائع ہوئے۔ سرائکی علاقے کا بچہ ان کو جانتا اور ان کا کلام پڑھتا ہے۔ یہ چھوٹی بحر میں ضرب المثل جیسے شعر کہتے ہیں اور انسانی فہم، ضمیر اور ذہن کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ کمالات ہیں اور دوسری طرف ٹریجڈی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ شاکر شجاع آبادی ڈیپ برین سٹیمولیشن یعنی DBS نامی اذیت ناک بیماری کا شکار ہیں۔ ان کے جسم کے پٹھے کمزور ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کھا پی سکتے ہیں۔ ان کی گفتگو صرف ان کے اہل خانہ سمجھ سکتے ہیں، یوں یہ 24 گھنٹے اپنے خاندانی ترجمانوں کے محتاج ہیں۔ واش روم بھی خود نہیں جا سکتے، بیٹے لے کر جاتے ہیں۔ 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، 3 شادی شدہ ہیں جبکہ 1 بیٹی کنواری ہے۔ اہلیہ جگر کے عارضے میں مبتلا ہے، بچے بھی نکمے نکلے، تعلیم بھی نہیں پائی اور یہ برسر روزگار بھی نہیں ہوئے۔ یہ آج بھی والد کی معمولی سی کمائی پر زندہ ہیں۔ والد کو اٹھا کر محفلوں میں لے جاتے ہیں، وہ کانپتا لرزتا بولتا جاتا ہے، بچے شعروں کو سیدھا کر کے مجمع کو سناتے جاتے ہیں اور آخر میں حاضرین جو کچھ عنایت کر دیتے ہیں وہ یہ وصول کر کے گھر آ جاتے ہیں۔ میاں شہباز شریف نے 25,000 روپے ماہانہ وظیفہ طے کیا تھا، یہ معمولی رقم بھی نگران حکومت نے بند کر دی تھی۔ چنانچہ شاکر شجاع آبادی غریب تھا، غریب ہے اور شاید باقی زندگی بھی غریب رہے گا۔ غربت اور بیماری ان کی زندگی کھا گئی اور یہ اور اس کا خاندان پوری زندگی عسرت سے نہ نکل سکا۔ پورے ملک نے چند دن قبل شاکر شجاع آبادی کی ایک افسوسناک ویڈیو دیکھی۔ ان کا بیٹا انہیں موٹر سائیکل پر ہسپتال لے جا رہا تھا۔ یہ لرزے کی وجہ سے موٹر سائیکل پر بیٹھ نہیں سکتے، چنانچہ بیٹے نے انہیں سیٹ پر بٹھا کر انہیں اور اپنے آپ کو چادر سے باندھ رکھا تھا، لیکن شاکر صاحب اس کے باوجود کبھی ادھر لڑک جاتے اور کبھی ادھر۔ ان کا سر بھی ان کے سینے پر گرا ہوا تھا۔ یہ ویڈیو بھی ان کے بیٹے نے بنوائی تھی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا کارنامہ بھی اسی نے سر انجام دیا تھا۔ بیٹے کا کہنا تھا کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، لہذا میں والد کو اسی طرح موٹر سائیکل پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں حکومت شاکر شجاع آبادی کا امریکہ میں علاج کروائے اور خاندان کو مالی امداد دے۔ یہ ویڈیو واقعی دل شکن تھی۔ اتنے بڑے شاعر کی عسرت، بیماری اور صورتحال نے حساس دلوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ پنجاب حکومت بھی جاگ اٹھی اور جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی کو بھی ترس آ گیا، یہ بھی چیک لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ یہ رد عمل اچھا ہے، لیکن ساتھ ہی اس واقعے نے 3 سوال بھی پیدا کر دیے۔ شاکر شجاع آبادی سرائکی شاعر ہیں اور اس وقت پاکستان میں 4 کروڑ سرائکی رہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا 4 کروڑ سرائکی مل کر اپنے شاعر کو بھی نہیں پال سکتے؟ یہ لوگ شاکر آبادی فنڈ بنا لیتے اور ہر شخص اس فنڈ میں 1 روپیہ بھی ڈالتا تو 4 کروڑ روپے جمع ہو جاتے اور یہ رقم شاکر صاحب کے علاج اور آرام دہ بڑھاپے دونوں کے لیے کافی ہوتی۔ یہ زندگی کا آخری حصہ خوشی اور خوش دلی سے گزارنے کے قابل ہو جاتے۔ دوسرا سوال، کیا رحیم یار خان، ملتان، بہاولپور اور خانے وال میں کوئی ایک بھی ایسا جاگیردار، بزنس مین اور صنعت کار موجود نہیں تھا جو شاکر شجاع آبادی کے لیے ہسپتال، دوائی، ایمبولینس اور خوراک کا مستقبل بندوبست کر سکتا؟ یہ انہیں آن کر کے ان کے گانوں اور کتابوں کی رائلٹی لیتا اور یہ رقم انہیں دے دیتا، یا انہیں مستقل طور پر اپنی فیکٹری یا جاگیر میں رہائش دے دیتا اور تاحیات ان کے اخراجات اٹھا لیتا۔ اور تیسرا سوال، کیا شاعری ملک کے اتنے مشہور شاعر کا معاشی بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی؟ یہ 13 کتابوں، 4 مجموعوں اور 1 کلیات کا مالک ہونے کے باوجود سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہے، کیوں؟ کیا یہ ملک میں علم اور فن کے زوال کی دلیل نہیں؟ ہمارے ملک میں پبلشر بھی ایک خوفناک مافیا ہے۔ یہ کتابوں سے کروڑوں روپے کماتے ہیں لیکن شاعر اور ادیب کو واپسی کا کرایہ بھی نہیں دیتے۔
پبلشر لوگ ظالم ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا سرائکی وسیب کے باقی لوگ اور ادارے بھی بے حس اور ظالم نہیں؟ ملتان، بہاولپور اور رحیم یار خان کا چیمبر آف کامرس اپنے شاعر کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس شاکر شجاع آبادی کا کلام شائع کریں، ان کی کافی ٹیبل بک بنائیں، اپنے ممبرز کو 2-3 ہزار روپے میں فروخت کریں اور 2-3 کروڑ روپے اکٹھے کر کے عزت کے ساتھ اپنے شاعر کے حوالے کر دیں۔ سرائکی بیلٹ میں درجن سے زائد تعلیمی ادارے ہیں۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں سرائکی ڈپارٹمنٹس تک موجود ہیں۔ یہ یونیورسٹیاں شاکر شجاع آبادی کو اعزازی پروفیسر بنا لیں اور انہیں پروفیسر کے برابر تنخواہ اور مراعات دے دیں تاکہ یہ عزت کے ساتھ اپنا آخری وقت گزار سکیں۔ مجھے یقین ہے آج اگر شاکر شجاع آبادی انتقال کر جائیں تو سرائکی یونیورسٹیاں ان کے نام پر چیئر بھی بنا دیں گی، پی ایچ ڈی کے مقالے میں لکھوائیں گی اور ان کے لیے لاکھوں روپے سے تعزیتی ریفرنس بھی کروائیں گی، لیکن آج ان کے پاس شاکر شجاع آبادی کی روٹی اور دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ آج یہ موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکے شاعر کے حال پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہم اگر ان سوالوں کے جواب تلاش کر لیں تو ملک کا کوئی شاعر، کوئی ادیب اور کوئی فنکار شاکر شجاع آبادی جیسی صورتحال کا شکار نہ ہو۔ یہ بھی باعزت زندگی کے ساتھ باعزت موت تک جائیں، لیکن شاید فنکار، ادیب اور شاعر ہماری معاشرتی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہیں۔ ہم آج بھی انہیں فضول اور فالتو سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم ہر دوسرے روز کسی نہ کسی عمر شریف، اجمل نیازی، ببو برال، مستانہ حبیب جالب اور مہدی حسن کا جنازہ پڑھتے ہیں اور معاشرے اور ریاست کی بے حسی کا ماتم کرتے ہیں۔ آپ کسی دن قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری سے لے کر دل دل پاکستان جیسے ملی نغمے تخلیق کرنے والے شاعروں، گلوکاروں اور موسیقاروں کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیں۔ میرا دعویٰ ہے ہم آج بھی جن کی دھنیں اور بول گا کر اور سن کر قوم کا لہو گرماتے ہیں، وہ سب لوگ اتنی عظیم تخلیقات کے بعد عشرت کی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ حفیظ جلندری اور اے مرد مجاہد جاگ ذرا کے تخلیق کار طفیل ہوشیار پوری کا خاندان آج کس حالت میں ہیں؟ کیا ہم نے کبھی تحقیق کی؟ حکومت اگر ان نغموں پر 1 روپیہ رائلٹی بھی رکھ دیتی تو آج ان کے تخلیق کار کروڑ پتی ہوتے، آج ان کے خاندان آبرومندانہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہم حفیظ جلندری کا لکھا ہوا قومی ترانہ 70 برس سے بجاتے رہے ہیں۔ حکومت آج 1 روپیہ فی نشر رائلٹی طے کر دے تو حفیظ جلندری کا خاندان 10-15 لاکھ روپے ماہانہ حاصل کر لے گا۔ اس رقم سے یونیورسٹیوں میں حفیظ جلندری ریسرچ سینٹر تک بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فنکاروں، شاعروں اور ادیبوں کو بھکاریوں سے بہتر نہیں دیکھنا چاہتے، لہٰذا یہ بیچارے موٹر سائیکلوں میں بندھے پڑے ہیں یا پھر سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں یا حکومت کی طرف دیکھتے دیکھتے دنیا سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں اس پر شرم بھی نہیں آتی۔ یہی سلوک المیہ ہے، لیکن ایک المیہ ہمارے ادیب، شاعر، موسیقار اور اداکار بھی تخلیق فرما رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ 10-15 ہزار لفظ لکھ کر زندگی کے تمام فرائض سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ ہم اور ہمارا خاندان اب حکومت، ریاست اور معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ حکومت انہیں مکان بھی دے، گاڑی بھی دے، ان کے بچے بھی پالے، اور بچے اگر نالائق ثابت ہوں تو حکومت انہیں بھی گھر میں بٹھا کر چمچ سے کھانا کھلائے۔ ہمارے ادیبوں، شاعروں، موسیقاروں اور اداکاروں کو بھی معیشت اور فن کا فرق سمجھنا ہوگا۔ انہیں بھی اب جان لینا چاہیے چولہا غزل سے زیادہ بڑا فرض ہوتا ہے، اور یہ فرض بھی انسان کو خود ہی نبھانا پڑتا ہے۔ خاندان اور گھر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور بے شک آپ جتنے مرضی بڑے انسان ہوں، آپ کو یہ ذمہ داری بھی خود اٹھانا پڑتی ہے۔ چنانچہ انہیں بھی سمجھنا ہوگا یہ چند گانے، چند غزلیں اور چند ناول لکھ کر یا چند فلموں میں کام کر کے خاندان کی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو جاتے، اور ان کے خاندانوں کو پالنا ریاست اور عوام کی ذمہ داری نہیں ہو جاتی۔ چنانچہ یہ عقل کو ہاتھ ماریں، یہ بھی معاشی استحکام سیکھیں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں
تاکہ کل بچے انہیں موٹر سائیکل پر باندھ کر نہ پھرتے رہیں۔ مجھے شاکر شجاع آبادی سے ہمدردی ہے، لیکن میں اس ہمدردی کے باوجود معاشرے کے ساتھ ساتھ انہیں اور ان کے بچوں کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں۔ شاعری اگر باعزت روزگار ثابت نہیں ہو رہی تھی تو شاکر شجاع آبادی کو یہ چھوڑ دینی چاہیے تھی، اور اگر بیٹے اپنے باپ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر انہیں بیٹے کہلانے کا کوئی حق نہیں، انہیں پھر باپ کی کمائی سے ایک دھیلا نہیں ملنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔